اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 21 جمادی الاخری 1442 ہجری، 5 فروری 2021 عیسوی، 23 گتے ماغ 2077 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور بعد میں ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام ابو البیان رفعت سلفی کا، آواز نصیر شیر شاہ آبادی کی، بول ہے: جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی۔ چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، لگتا ہے کچھ ایسا، کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی۔ فرحت ہو خوشی ہو کہ غم و رنج و علم ہو، فرحت ہو خوشی ہو کہ غم و رنج و علم ہو، غم و رنج و علم ہو، ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی، ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی۔ گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی، گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی، ٹھٹھرتی ہوئی سردی، مسجد کو بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، مسجد کو بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، یا دشمن جانی، حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی، حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی۔ مال حرام و سود کی لعنت سے ہیں بچتے،
مالے حرام و سود کی لعنت سے ہیں بچتے، لعنت سے ہیں بچتے، محنت کی پاک روزی ہی کھاتے ہیں نمازی، محنت کی پاک روزی ہی کھاتے ہیں نمازی۔ لا یعنی سوالوں سے سدا دور ہی رہنا، لا یعنی سوالوں سے سدا دور ہی رہنا، سدا دور ہی رہنا، اس قول پیمبر کو نبھاتے ہیں نمازی، اس قول پیمبر کو نبھاتے ہیں نمازی۔ ختم رسل کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، ختم رسل کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، کبھی چھوڑتے نہیں، داڑھی سے اپنا چہرہ سجاتے ہیں نمازی، داڑھی سے اپنا چہرہ سجاتے ہیں نمازی۔ رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، ذرا غور سے سن لو، شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی، شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، بناتے ہیں نمازی۔ سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک بھی چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں،
آج کے درس میں امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ امت مسلمہ کا ماضی نہایت حسین اور حد درجہ تابناک تھا، اور آج اس کی موجودہ خستہ حالی اور ناگفتہ بہ حالتوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں، جو اپنی ہی شکایت اور اپنی ہی کمی اپنی زبان سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک اہم اور بنیادی چیز اتحاد و اتفاق کو نہ چھوڑا کہ آج ہم اپنے پاس 2 پاؤں رکھتے ہوئے لنگڑے، 2 ہاتھ رکھتے ہوئے لولے، 2 کان رکھتے ہوئے بہرے، 2 خوبصورت آنکھ رکھتے ہوئے اندھے، اور عقل و دماغ رکھتے ہوئے نادان و بیوقوف ہو گئے، بس ایک جرم کی پاداش میں کہ فاران کی چوٹیوں اور جبل بوقیس کی گھاٹیوں سے نکلنے والی صدائے عظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ کو قولاً تو یاد رکھا پر عملاً دلوں سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتحاد و اتفاق جیسی نعمت ہم سے چھین لی گئی اور ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ البتہ ایک چیز میں ہم مسلمان متحد و متفق ہو گئے، بقول ایک ایسے شخص کا جس کا دل جلا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مسلم قوم آپس میں متحد و متفق نہیں ہے؟ جی ہاں، پوری مسلم برادری اس بات پر متحد و متفق ہو چکی ہے کہ ہم کبھی آپس میں متحد و متفق نہیں ہوں گے۔ یہ قول حالیہ دور کا بلا شبہ ایک ایسا سلگتا ہوا سچ ہے کہ اس کی تکذیب کرنا گویا خود کو کاذب کہلانے کے مترادف ہوگا۔ آپس میں ٹوٹے ہوئے لوگوں، کیا کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آخر آج ہم ان الانسان لفی خسر کے زمرے میں کیوں کر اور کیسے آ گئے، جس کی وجہ سے ہم اتحاد و اتفاق کی دولت سے محروم کر دیے گئے؟ جی ہاں، ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش کر دیا، اور جس پیغام کو لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس پیغام کو یاد تو ضرور رکھا، مگر اس کی حقیقت و معنویت سے نہ یہ کہ صرف اپنا رشتہ توڑ لیا، بلکہ اس کو پھر سے سمجھنے اور اس پر غور و خوض کرنے کو وقت کا ضیاء سمجھ لیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا پیغام ہے جس میں ہماری تخلیق کا راز مضمر ہے، جس کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام لے کر آئے تھے، اور سب سے آخر میں ہادی اکرم اور توحید الہی کے داعی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ توحید کے فرزندوں، وہ پیغام توحید الہی ہے۔ جب تک ہمارے سینوں میں توحید کی امانت برقرار رہی، ہم اپنی زندگی اور اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے رہے، اور اتحاد و اتفاق ہمارے سینوں سے چپکا رہا، اور ہم حقیقت میں آپسی و باہمی اتحاد و اتفاق کے پاسبان ہے۔ محبت و الفت اور آپسی بھائی چارگی برقرار رہی، ہم ساری دنیا کے مسلمان
چوٹ تجھے لگے اور درد مجھے ہو کہ مصداق رہے، لیکن جیسے ہی ہمارے سینوں سے توحید کی امانت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رخصت ہوا، اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش کر گئے۔ اتحاد و اتفاق کی جگہ اختلافات و نزاعات نے ہمارے دلوں میں خیمے گاڑ دیے، محبت و الفت کی جگہ نفرت و عداوت، بغض و کینہ اور حسد جیسی خطرناک اور وحشتناک دیمکوں نے اپنا آشیانہ بنا لیا۔ یعنی کلمہ توحید جس کا تقاضا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی خم کی جائے، ایک رحمان سے رحم کی بھیک مانگی جائے، ایک رازق کو روزی رساں سمجھا جائے، ایک رب کو پروردگار مانا جائے، ایک خالق کو اپنا پیدا کرنے والا تسلیم کیا جائے اور ایک ہی الہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن ہم نے ایسا کرنا اور سوچنا چھوڑ دیا، اور ہماری پیشانی ایک در پر جھکنے کی بجائے مختلف در اور چوکھٹوں پر جھکنے لگی۔ بجائے ایک اللہ سے لو لگانے کے اس کی مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل میں رحمان کو چھوڑ کر جو رحیم ہے شیطان کو جگہ دے دیا جو رجیم ہے، اور توحید کا یہ پہلا درس بھول گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 56، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتحاد و اتفاق کی دولت اسی وقت ہاتھ آ سکتی ہے جب ہم سب سے پہلے عقیدہ توحید پر متحد ہو جائیں۔ یعنی باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے پوری امت مسلمہ کو حقیقی توحید کا جام سیر ہو کر نوش فرمانا ہوگا۔ توحید الہی کے داعی عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اہل عرب میں نمودار ہوئے تو اس وقت اہل عرب خصوصاً اور پوری دنیا عموماً جہاں بہت سی برائیوں میں گرفتار تھی جن کا اس مختصر وقت میں احاطہ کرنا مشکل ہے، وہیں حضرت انسان کی سب سے بڑی ضلالت و گمراہی وحدہ لا شریک کی فراموشی تھی۔ انسان اپنے خالق کو بھول کر اس سے اپنا رشتہ توڑ کر 360 بتوں کی پوجا میں مگن تھے، خاندان اور جاہ و منصب کی تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے، قومی اور خاندانی اختلافات و نزاعات کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب اسلام کی زوبار کرنیں فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو کر عرب والوں پر پڑی تو ایک اللہ کی عبادت اور ایک عالمگیر اخوت و اتحاد کی دعوت کے ساتھ پڑی، اور اللہ کا یہ فرمان ان کی سماعت کو عطا کیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ وہ سب ایک ہی آدم اور ایک ہی حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ اسلام کے نزدیک وطن، ملک، مقام، رنگ و نسل، حسب و نسب اور زبان سب برابر اور ایک ہیں۔ بقول شاعر مشرق، نسل مسلم کی اگر مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل مسلم کی اگر مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ اسی طرح فرمایا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر۔ البتہ ان میں سے جو جتنا اور جس حد تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اونچا مقام و مرتبہ والا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوموں، قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو اور ان کے درمیان باہمی تعاون و مدد کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل رشتہ وہی ہے جو انسان کو اس کے خالق و مالک سے ملاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے تو بس اس کے ماننے والوں کو بھی ایک اور صرف ایک ہونا چاہیے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین جنس و نسل اور رنگ و زبان کی تفریقوں کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، سورہ مؤمنون آیت نمبر 52۔ اور بے شک یہی تم سب کا دین ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، تو تم لوگ مجھ سے تقوی اختیار کرتے رہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی دین اور ایک ہی امت کہہ کر اور اپنے اکیلے ایک کی عبادت کا حکم دے کر اتحاد و اتفاق کی ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور ذات پات، رنگ و نسل، خاندان اور قبیلوں کے سارے امتیازات کو ختم کر کے ملت اسلامیہ کا فرد قرار دے رہا ہے۔ نیز اسلامی تعلیمات کی فطرت اور مقصد کو پوری طرح واضح کر رہا ہے اور اس کو اجاگر کرتے ہوئے پوری دنیا میں اخوت و محبت کی حکومت چاہ رہا ہے، اور یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے۔ اسی بات کو شاعر مشرق اقبال نے اپنی زبان میں کچھ اس طرح کہا ہے، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ، بتانے رنگ و خوں کو توڑ ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ برادران ملت، ایک بار پھر ہم آپ کو آج سے 1400 سال پیچھے لے کر چل کر کچھ بتانا چاہیں گے۔ جی ہاں، یاد کریں، پوری دنیا انسانیت بالخصوص دنیا عرب جاہلانہ تعصب، ضلالت و گمراہی اور بے راہ روی کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن تھی، اور ہر طرف ظلم و ستم، جور و جفا، حق تلفی و ناانصافی اور انار کا راج تھا۔ الغرض ہر قسم کی برائیوں میں انسان نہا رہا تھا، اور نہاتے نہاتے تباہی کے اس ساحل تک پہنچ چکا تھا جہاں سے بس ایک دو بالشت باقی تھے کہ تباہی کے گڑھے میں پوری انسانیت گر کر غرق ہو جاتی، مگر ارحم الراحمین نے ہمیں اس بھیانک تباہی سے بچا لیا۔ یاد کیجئے، رب العالمین کا فرمان مبارک ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، حالانکہ تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ کہ ہلاکت و تباہی سے بچا لیا، بلکہ ہمارے دلوں میں الفت کا بیج بو دیا اور ہمارے سینوں میں اخوت اور بھائی چارگی کا چراغ روشن کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور آپس میں کسی طرح کا تفرقہ پیدا نہ کرنا۔ ساتھ ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایک مالے میں گونجتے ہوئے اتحاد کا یہ درس بھی دیا کہ تم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو، اپنے تمام کلمہ گو بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھو۔ یہ ہرگز نہ سمجھو کہ کوئی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے
تو وہ ہماری برادری، جماعت، خاندان، قبیلے، گاؤں، شہر اور ملک وطن کا نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارے ملک و خاندان کے نہیں تو کیا ہوا۔ ہمارا خاندان، قبیلہ، شہر، گاؤں اور ملک وطن یہ سب کے صرف دنیا کی حد تک ہیں، اور آخرت میں جو رشتہ باقی رہنے والا ہے وہ کلمہ کا رشتہ ہے۔ ہمارے باہمی ربط و ضبط اور جذب باہمی کی بڑی پیاری مثال علامہ اقبال نے آسمان میں چمکتے راتوں سے دی ہے، اور اپنے افسوس کا زبردست اظہار کیا ہے کہ اس نقطے کو زمین والے اب تک کیوں نہیں سمجھ سکے ہیں۔ آنکھوں سے ہے ہماری غائب ہزاروں انجم، آنکھوں سے ہے ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہے وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ ایک عمر میں نہ سمجھے زمین والے، ایک عمر میں نہ سمجھے زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اور جذب باہمی کا سبق شہد کی مکھیوں سے بھی کچھ اس طرح ملتا ہے، بقول شاعر دیکھیے کمال خدا اس مکھی ناچیز میں، دیکھیے کمال خدا اس مکھی ناچیز میں، اتحاد باہمی سے شہد پیدا کر لیا۔ علامہ اقبال کے اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اسی وقت اتحاد و اتفاق پر قائم رہ سکتے ہیں، یا ان میں اتحاد اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب وہ جذب باہمی کے ذرّی اصولوں پر عمل کرنے لگیں گے۔ لیکن یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ معلوم تو سب کچھ ہے، جانتے تو سب کچھ ہیں، مگر عمل نہیں، جبکہ ہماری تخلیق عمل کے لیے ہوئی تھی۔ ہماری تباہی کے خون آشام، دل خراش اور دلدوز واقعات سے کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں کہ کس کس کو گناؤں اور بتاؤں۔ الغرض سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھتے رہے، اور ہمارے منہ میں دل جگر کے ٹکڑے تو آنا دور کی بات ہے، ہماری آنکھیں تک نم نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور وہ اندر سے یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ تھوڑی ہی ہوا ہے۔ جب اسی قسم کی سوچ ہمارے قلب و جگر میں گھر کر گئی تو وہ سبق بھی بھول گئے کہ امت مسلمہ ایک جسم واحد کی مانند ہے، خواہ مسلمان دنیا کے کسی بھی چپے میں ہو، اس کے اعضاء و جوارح ہی تو ہیں۔ چنانچہ اگر دنیا کے کسی خطے کے مسلمان کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو رب کعبہ کی قسم کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی چبھن کو تلوے کی جگہ اپنے دل نازک میں محسوس نہ کر لے۔ میرے دین ملی بھائیوں، یہ کوئی میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس ذات اقدس کی بات ہے جن کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جن کی ہر بات ان ہوا الا وحی یوحی سورہ نجم آیت نمبر 4 کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال آپسی محبت، مہربانی، عنایت اور محبت ہمدردی میں ایسے ہی ہے جیسے جسم واحد ہے۔ اگر اس کے کسی عضو میں کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی بڑی پیاری ترجمانی محب رسول مشرق اقبال نے کچھ اس طرح کی ہے: قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم،
منزل صنعت کے راہ پیما ہے دست و پائے قوم، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی آنکھ۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 331، کتاب المظالم، صحیح مسلم جلد دوم حدیث نمبر 321، جامع ترمذی جلد دوم حدیث نمبر 15۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کسی دیوار کی اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارحم الراحمین پوری مسلم برادری کو باہمی رحم دلی اور ہمدردی اور کفر و باطل کے تئیں سختی کی کچھ اس طرح تعلیم دے رہا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ کافروں کے لیے نہایت سخت اور آپس میں نہایت رحیم و ہمدرد ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، کہ مومنوں کے لیے نرم خو اور کافروں کے لیے سخت ہے۔ محبت و الفت، باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی ہم میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہے جب ہم کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف آیت نمبر 4، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جائیں گے۔ اور طائف میں پتھریں کھا کر مسکرانے والے کہ اس فرمان کو بھی اپنی آنکھوں سے لگا لیں گے کہ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 896، کہ باہم حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ موڑو اور نہ آپس میں بغض رکھو، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن کر رہو، یعنی آپس میں حسد و بغض، کینہ و کپٹ سے کام نہ لو، اس لیے کہ جس سینہ میں کینہ ہو وہ سینہ اچھا نہیں۔ فرمان الہی، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتائیت کے متقاضی ہیں کہ ہم آپس میں کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہ رکھیں جس سے ہمارے اتحاد و اتفاق پر آنچ آئے۔ یقین جانے کہ ملت کی آبرو اسی وقت برباد ہوئی ہے اور ہمارا شیرازہ تبھی منتشر ہوا ہے جب اتحاد و اتفاق کے اہم پلیٹ فارم پر ہم خود حملہ کر بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور یہ کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، چلتے چلاتے ایک اور بات گوش و گزار کرتا چلوں کہ اس فرش گیتی پر بسنے والے سارے انسان، ان میں سے بعض کالے، بعض گورے، سانولے، گندمی رنگ کے، لال پیلے ہو سکتے ہیں، نیز امیر و غریب ہو سکتے ہیں۔ ہماری زبان بولی کے اعتبار سے عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگلش اور فرانسیسی وغیرہ ہو سکتی ہے، الغرض ساری چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر قسم اللہ کی ایک چیز الگ نہیں ہو سکتی کہ ہم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں اور ایک ہی اللہ کی مخلوق اور ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی امت ہیں، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور اپنی یکتائیت کی آخری اور تمام تر مثالوں میں سب سے حساس ترین مثال بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ ہم چاہے جس رنگ و نسل کے ہوں، جس قبیلے یا جس خاندان کے ہوں، جس ملک اور جس برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن ہماری اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون تو ایک ہی رنگ کا ہے۔ یقین نہیں تو آؤ اپنی اپنی رگ کاٹ کر دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے لہو کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ نہیں، ہم میں سے بعض کے لہو کا رنگ ہلکا اور بعض کا گہرا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آئیے ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ جی ہاں،
ذرا رو کر دیکھیں اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے اپنے آنسوؤں سے ملا کر دیکھیں، کیا ہمارے آنسوؤں کا رنگ بھی ہلکا یا گہرا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ بقول شاعر، لہو کا رنگ ہلکا اور گہرا ہو بھی سکتا ہے، لہو کا رنگ ہلکا اور گہرا ہو بھی سکتا ہے، مگر ایک جیسے ہیں تیرے آنسو میرے آنسو۔ اور شاعر مشرق کا یہ آفاقی پیغام بھی اپنے سینوں میں بساتے چلیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ دعا گوہوں کیا جبار، اے دلوں کے پھیرنے والے، شاید ہم انتشار و افطراء کی آخری حدوں کو چھو چکے ہیں، باد خزاں کی لپیٹ میں پوری طرح سے آ چکے ہیں، ہم بے نشاں ہو چکے ہیں اور ہماری حیثیت اڑتے ہوئے دھواں کی سی ہو چکی ہے۔ اب تو رحم و کرم کا معاملہ فرما اور ہمارے ٹوٹے دلوں کو آپس میں پھر سے جوڑ دے، اتحاد و اتفاق کا شیدائی اور رسیہ بنا دے اور بس ایک اور صرف نیک بنا دے۔ رحم کر مولا، نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر مولا، نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح سے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا جو پیغام ہے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، اے اللہ قرآن کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو دراڑ ہے، ہمارے درمیان جو انتشار ہے، اے اللہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، اے اللہ اس اختلاف اور انتشار کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مدارس کو آباد کرنے